self-sacrifice, the spirit of self-sacrifice for the country and nation. اب یہ تو اتنا مزیدار ٹاپک ہے کہ اپنا ہمارا دل اور ہماری جان قربان کس کے اوپر؟ پاکستان کے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر. اور ہمارا ملک کس نام پہ بنا ہے، کس کام پہ بنا ہے؟ اسلام. اسلامک ریپبلک آف پاکستان نام ہے اس کا. کیا نام ہے؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان. جی ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ہٹنگ 2 birds with 1 stone. ہم دو باتوں پر اپنا ایمان ہمارا پکا ہوتا جائے گا. ایک تو ہمارا دل قربان اپنے ملک پہ، اور اس ملک پہ جو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، تو ڈبل فائدہ، ڈبل شہادت. جی نو نہیں، وہ بعد میں پڑھاؤں گی. پیج نمبر 58 ہے ابھی. اوکے. ایثار، دا میننگ آف ایثار. اچھا جی، دا ورڈ ایثار is an Arabic word which literally means giving priority. زیادہ اہمیت ہم کس کو دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایثار. In Islamic terminology, it means to take care of the needs of others and fulfilling them in sacrificing one's need. پیارے نبی کے پاس ایک دفعہ کچھ کھانے کو نہیں تھا ان کے گھر میں. کسی نے اپنے گھر سے ان کو ایک ڈش سالن کی جیسے بھیجی، تو یا کوئی بکرا بھیجا، کھانے کو کوئی چیز بھیجی. تو پیارے نبی نے حضرت بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ، یا حضرت بی بی عائشہ سے پوچھا کہ کھانے میں کچھ ہے؟ تو حضرت بی بی عائشہ نے فرمایا کہ جو بھی تھا وہ میں نے تو دے دیا، بس اتنی سی دستی رکھی ہے، بچا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے سب دے دیا ہے. تو پیارے نبی نے فرمایا کہ جو دیا ہے وہ بچا ہے، جو ابھی ہم کھا لیں گے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ کیوں انہوں نے کہا کہ جو دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے ہمارے پاس؟ کیسے بچا؟ وہ تو دے دیا تھا. جی ہاں، جو چلا گیا، جو ہم نے کسی لوگوں کو دے دیا، اس کی برکت اور اس کا فائدہ اور اس کا ثواب ہمارے اوپر اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہمارا بینک اکاؤنٹ ثواب کا کھلا ہوا ہے اس میں جمع ہو جائے گا. جی بیٹا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، آیت نمبر آل عمران ورس 92، You can never attain virtue until you spend in Allah's cause the things you love. آپ کو کبھی بھی خوشی اور خوشحالی حاصل نہیں ہوگی اگر آپ وہ چیز اگر آپ وہ چیز اللہ کی راہ میں نہیں دیں جو آپ کو خود کو پسند ہے. آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں، کوئی گفٹ دیتے ہیں، تو آپ کوئی بکواس چیز خرید کے دیتے ہیں سستی سی، یا اچھی چیز دیتے ہیں؟ اچھی چیز. تو یہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے بھی مانگا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا دے دو مجھے اپنی سب سے پیاری چیز، جو تمہیں سب سے پیاری چیز ہے وہ تم مجھے دے دو. حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے اپنا گھر بہت پیارا ہے، مگر سب سے پیارا نہیں ہے. سب سے پیارا مجھے اپنا کیا ہے؟ اللہ کے بعد مجھے سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ بیٹا. اپنا بیٹا. تو حضرت ابراہیم نے جا کے حضرت اسماعیل سے بات کی. حضرت اسماعیل نے کہا کہ میری جان آپ پہ قربان، ابو جان آپ بھلے مجھے اللہ کے نام پہ ذبح کر دیں. جی ہاں. تو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کا یہ جذبہ دیکھ کے حضرت ابراہیم نے کہا کہ واقعی مجھ سے زیادہ جذبہ اس کا ہے. بار بار شیطان آیا ان کے دل میں، بولا ایسا نہ کرو، اپنے بیٹے کی جان نہیں لو، ایسا نہیں کرو، یہ تو تمہارا پیارا بیٹا ہے. مگر حضرت ابراہیم نے فیصلہ کیا کہ نہیں،
اللہ تعالیٰ کو وہی چیز دوں گا جو مجھے محبوب ہے سب سے زیادہ. تو اللہ اتنی دفعہ شیطان آیا ہے. کیوں آیا ہوگا شیطان بار بار آ کر کیوں ڈسٹرب؟ کیوں بھائی؟ ایک دفعہ بہکاتا، 2 دفعہ بہکاتا، شیطان اتنی دفعہ آیا ہے، روتا رہا، پیٹتا رہا، خود کو مارتا رہا کہ نہیں نہیں مت کرو، تم یہ مت کرو، اپنے بیٹے کو مت ذبح کرو، اپنے بیٹے کو مت اللہ کے راستے میں ڈال دو. اتنی دفعہ آیا ہے جس کی کوئی حد نہیں. جس کو حضرت ابراہیم نے نا اس کو پھر پتھر مار کے بھگایا. تو یہ جو ہم حج میں رمی کرتے ہیں نا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم کے پاس شیطان آیا تھا. جی، اس کو ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ ادھر پتھر مارو. تو کیوں وہ اتنا ڈٹرمنڈ تھا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ سے کلوز نہ ہو. ٹھیک ہے، ہمیں بھی تو شیطان بہکاتا ہے نا، نماز نہیں پڑھو، رک جاؤ. مگر اگر ہم ڈٹرمن ہو جائیں تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں. اتنا بھی نہیں بہکاتا شیطان، ہاں یا نہیں؟ مگر حضرت ابراہیم کے تو بری طرح پیچھے پڑ گیا تھا کہ نہیں کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو حضرت ابراہیم کا یہ ڈٹرمنیشن اتنا پسند آیا کہ انہوں نے جیسے ہی حضرت اسماعیل کو لٹا کے اس پہ چھری پھیری نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو، جو فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل کو کہا. حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ مجھے نا بہت، جتنی سب سے زیادہ اسپیڈ، لسن ٹو می گرلز، حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ مجھے نا سب سے زیادہ تیز اسپیڈ، میں نے جو فل اسپیڈ لگائی تھی نا، وہ حضرت ابراہیم 2 دفعہ لگائی تھی، 2-3 دفعہ ہوگی. اللہ مجھے اگر مجھے معاف کرے اگر میں غلط یا کچھ بھول رہی ہوں. تو حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا تب اللہ نے مجھے بھیجا کہ جاؤ آگ کو پھول بنا دو. اب میں آسمانوں سے کس اسپیڈ سے آیا ہوں، اور وہ آگ جس میں حضرت ابراہیم کو پھینک دیا تھا، اگر میں آپ کو اٹھا کے پھینکوں آپ کتنی جلدی پہنچیں گے اس چیز میں؟ اس سے بھی تیز حضرت جبرائیل گئے اور انہوں نے اس آگ کو پھول بنایا ہے اس اسپیڈ. کہنے لگے اور دوسری اسپیڈ سب سے تیز میری یہ تھی کہ حضرت اسماعیل کو ہٹاؤ اور ایک دمبا لا کے رکھو. اب اگر آپ کسی چیز کو چھری کاٹیں، نیبو ہی اگر ہم کاٹیں، چھری لے کے نیبو تک کتنی دیر میں کٹ جائے گا؟ سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، ہاں یا نہیں؟ اس سے بھی تیز اسپیڈ حضرت جبرائیل نے اپنی کری. تو یہ 2 اسپیڈ میں حضرت جبرائیل نے اپنی بہت اسپیڈ دکھائی. تو انہوں نے یہی کہا کہ جب بکرا آ گیا نا، جب وہ شیپ میں کنورٹ ہو گیا، مطلب replaced into a sheep. تو حضرت اسماعیل ٹھیک تھے، حضرت ابراہیم اپنے دل کو سکون بھی تھا کہ چلو بکرا ذبح ہوا، شیپ ذبح ہوئی. شیطان بہت رویا. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے یہ چیز اتنی پسند آ گئی کہ اب پوری دنیا میں ہر سال ثواب کا ڈھیر ہوگا، اور ہر سال اب یہ حج ہوگا، لوگ اپنی عید منائیں گے. اب سوچو، قربانی کریں گے، ہر مسلمان کو کتنا ثواب کا ڈھیر ہو گیا. کس کس کو اب شیطان بہکائے؟ اللہ کا حکم آ گیا. اگر حضرت ابراہیم کہہ دیتے نہیں میں اپنا بیٹا نہیں کر رہا، تو نہ یہ عید ہوتی، نہ یہ ذبح ہوتا، نہ ہم حج کر رہے ہوتے. ایک تو ثواب اتنا زبردست آ گیا، اور دوسرا جو پتھر پڑے شیطان کو، ساری زندگی اس کو وہاں پر عمرے میں بھی اور حج میں بھی پتھر پڑتے رہیں گے. شیطان کی کتنی بڑی آزمائش تھی، تبھی تو وہ بار بار آ رہا تھا مت کرو مت کرو مت کرو مت کرو، رو رہا تھا کہ مت کرو، اپنے بیٹے کو مت ذبح کرو. مگر حضرت ابراہیم کا یہ ان کا جذبہ تو دیکھو کیا زبردست تھا. تو
یہاں بھی یہی ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ ایسا جذبہ رکھو کہ شیطان ہمیں 100 دفعہ بھی بہکانے آئے تو ہم اللہ نے تبھی تو ہماری اتنی عزت رکھی، ورنہ پاکستان کتنا ملک ہے، اتنا سا، اور انڈیا نے ہم پر کتنے حملے کیے، بہت سارے. اللہ نے کس کی عزت رکھی؟ پاکستان کی عزت رکھی. سیلف سیکریفائس ریفرز ٹو اینی. اچھا اب ہمارے اس میں یہ ہے کہ دین میں کہ اپنے آپ کو بھلے قربان کر دو اپنے ایمان کے اوپر. اپنے آپ کو مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو مار لو، اپنے آپ کو قربان مطلب اپنی خوشحالی کی قربانی، اپنی بھوک کی قربانی، اپنے دل کی اپنی خواہشات کی قربانی. نندنی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا پوری زندگی پیارے نبی نے بھی اپنی زندگی میں یہی کیا ہے. اپنے لیے، اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے لوگوں کے لیے قربانیاں دیں. پیارے نبی نے کبھی یہ نہیں کیا کہ گیٹ پہ جو بھوکا آیا اس کو بھیج دیا اور خود جو ہے نا وہ نان روٹی کھا رہے ہوں. پیارے نبی کبھی ایسے نہیں کیا، ہمیشہ دوسرے کو دیا، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا. ایگزامپلز آف سیلف سیکریفائس فار دا کنٹری اینڈ دا نیشن. آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہے؟ آپ لوگوں نے راشد منہاس کا نام سنا ہے؟ جی. راشد منہاس نے کیا کیا؟ راشد منہاس نا ایک ایئر پائلٹ تھا، فائٹر جہاز چلاتا تھا. اب کیا ہوا، اس کے جہاز میں اس کا ایک کو پائلٹ بھی تھا. 2 لوگ جہاز چلاتے تھے. آگے راشد منہاس بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے اس کا کو پائلٹ بیٹھا ہوا تھا. گرلز تو کیا ہوا کہ یہ جو کو پائلٹ کا جی وہ تو ایمان بک گیا تھا، اس کا انڈین تھا وہ. اس نے راشد منہاس کو زبردستی کہا کہ تم یہ جو ہوائی جہاز ہے نا یہ موڑو انڈیا کی طرف. راشد منہاس نے کہا نہیں. اس نے کہا موڑو نہیں تو میں آپ کو شوٹ کر دوں گا، مار دوں گا. راشد منہاس نے کہا، انہوں نے کہا مار دو. انہوں نے کہا میں اپنے ملک سے، اپنے ایمان سے غداری نہیں کروں گا. جی راشد منہاس تو پاکستانی تھے، اس کے پیچھے والا انڈین تھا. پیچھے والا جو تھا نا وہ انڈین تھا. اس نے کہا کہ وہ انڈین سپائی تھا، وہ ایسا تھا جس نے بولا کہ وہ انڈیا اس کے دل میں تھا. اب یہ پتہ نہیں مجھے کہ وہ انڈین نیشنلٹی تھی اس کی یا جو بھی تھی، ہو تو نہیں سکتی، یا آئی ڈونٹ نو کچھ اسپائی کے تھرو آیا ہو یا کاغذات نقلی بنایا ہو، دیٹ آئی ڈونٹ نو. تو خیر بیٹا آر یو لسننگ؟ اب اس نے آپ کو کیوں لگتا ہے راشد منہاس نے کیوں کہا کہ نہیں بھائی موڑ لیتا، بھائی زندگی تو بچ رہی تھی، لے جاتا جہاز انڈیا؟ کیوں منع کیا اس نے کہ نہیں؟ کیوں؟ اور بس اپن دیش کی رکشا کرتا، اپنے دیش سے پیار کرتا تھا. دیکھو اس نے 2 چیزیں کی، اس نے ڈبل فائدہ کیا، بلکہ 3. ایک تو اس کو شہادت ملی. شہادت کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں، سچائی کی راہ میں جو مرے گا وہ شہید ہے، اور شہید ہمیشہ زندہ رہے گا. اگر آپ نے دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو آپ شہید ہو، آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے. نام ہوگا، ٹھیک ہے، نام ہوگا. اب دیکھو اللہ نے کہا ہے نا جب ہمیشہ زندہ رہیں گے تو ہو سکتا ہے اس کا جسم یہاں پہ زندہ ہو، یو نیور نو. یہ تو اللہ اور اس کا معاملہ ہے نا. ہو سکتا ہے اس کو ایسی زندگی شہادت کے بعد ملی ہو، یا جو شہید ہیں ان کو ایسی زندگی ملی ہو کہ وہ ان کو پیسوں کی فکر ہی نہ ہو، گھومیں پھریں کھائیں پیئیں، پیسے اللہ کے اکاؤنٹ سے اللہ دے رہا ہے، اور وہ ہمیشہ کبھی بیمار بھی نہیں ہوں گے، ہمیشہ صحت تندرستی رہے گی، گھومیں گے کھائیں گے پیئیں گے عیش کریں گے، کوئی پیسوں کا مسئلہ
کیا پتا وہ اس طرح زندہ رہتے ہوں حضرت وہ راشد منہاس اور جو شہید ہوئے ہیں وہ. اب شہادت کے بعد اللہ زندگی کیسے ہمیشہ کی دے رہا ہے وہ تو اللہ کا راز ہے. مگر ایک تو ان کو شہادت تو ملی. دوسرا انہوں نے پیارے نبی کی بات مانی. پیارے نبی نے کہا کہ کسی کو دھوکہ مت دو. یہ تو اپنے ملک سے دھوکہ ہو گیا نا کہ آپ کو آپ کے ملک نے جہاز دیا, آپ کے ملک نے ٹریننگ دی, آپ کے ملک نے آپ کو پالا پوسا, کھلایا پلایا, پڑھایا لکھایا. آپ نے اپنا نمک اپنی مٹی کا کھایا, اپنے ملک کا کھایا, اور آپ نے غداری کر دی. آپ پورا جہاز, اپنی ٹریننگ, ہر چیز آپ انڈیا لے گئے. تو انہوں نے دھوکہ بھی نہیں دیا. پیارے نبی کی بات ماننے والا بھی اللہ کو عزیز ہے. یس اور نو؟ اور تیسرا کام کیا کیا؟ یہ اپنے ملک کے لیے شہادت دینا. یہ تو اللہ نے صاف لکھا ہے اپنے ملک کے لیے شہادت دو, جہاد کرو اپنے ملک کے لیے. اگر ملک پہ بات آ جائے مت ہٹو پیچھے. ہم پڑھ رہے ہیں بھائی, پڑھ رہے ہیں, یہ قرآن میں لکھا ہے. تو راشد منہاس نے کیا کیا؟ بتائیں کیا کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے اپنا جہاز لے کے کھنڈر میں مار ڈالا, تباہ کر دیا اپنا جہاز. تو جہاز بھی گیا, راشد منہاس کا بھی شہادت ہو گئی, اور جو پیچھے غدار بیٹھا ہوا تھا وہ بھی مر گیا. انہوں نے غدار کو بھی ختم کیا, ان اپنے ملک میں شہادت لی, اپنے ملک میں, اور اپنا جہاز بھی اپنے ملک میں رکھا. بھلے تباہ ہو گیا ہو مگر ہمارا ملک میں رہے گا ہمارا جہاز. سوچو حضرت ماشاء اللہ سے کیا ہمارے ایگزامپلز ہمارے پاس, ہمارے ہیرو کیسے ہیں. یہ تو عام, ان کی کیا عمر تھی, 18 یا 19 سال تھی راشد منہاس کی عمر. سوچو ہمارے جتنے تھے, آپ لوگوں کے جتنے تھے, اور 2-4 سال بڑے ہوں گے, 5 سال بڑے ہوں گے, مگر تقریباً آپ کی ایج گروپ کے. اب سوچو کتنا جذبہ ماشاء اللہ سے. یہ ہیں ہمارے ہیرو جن کو ہم دیکھتے ہیں, ان کا جذبہ دیکھتے ہیں, ان کو ہم فالو کرتے ہیں. اچھا جی, اب اسلام کی طرف دیکھ لو. اسلام میں بھی یہی جب تک سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے, پیارے نبی نے بھی مکہ فتح کیا تھا. ہم نے سنا تھا نا کانکویسٹ آف مکہ, پڑھا تھا, ہم نے پڑھا تھا یا نہیں؟ کانکویسٹ آف مکہ میں ایک بھی آدمی مرا تھا؟ ایک آدمی بھی نہیں مرا تھا, اور مکہ فتح ہو گیا. کیا زبردست پیارے نبی کی پلاننگ تھی. یہ ہیں ہمارے ہیرو, پیارے نبی ہمارے ہیرو. کتنے زبردست, پوری جنگ لڑ لی, لوگوں کو ملک اپنا, شہر اپنا فتح. اگر آج پیارے نبی مکہ اس دن فتح نہ کرتے تو آج نہ عمرہ ہو رہا ہوتا, نہ حج ہو رہا ہوتا. یہ پیارے نبی کا ہم مسلمانوں پر ساری زندگی تک کے لیے, ہمیشہ کے لیے احسان رہے گا کہ ہم کو مکہ جانا نصیب ہو رہا ہے. صرف یہ میرے اوپر احسان نہیں ہے, یہ آپ لوگوں پہ, دیپیکا پہ, راج پہ, مجھ پہ کیا ہو رہا ہے مسلسل. کیا چیز ہے کہ بچوں میں. اچھا جی, اچھا اب ایک دفعہ پیارے نبی نے, وین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم established brotherhood between Ansar and immigrants, the Ansar not only settled immigrants in their houses. اچھا جب مدینہ آئے نا, پیارے نبی جب مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگوں نے دل کھول کے لوگوں کا استقبال کیا, ان کو کھلایا, ان کو پلایا, ان کو ہر چیز دی. Again you have something, what do you have in your hand? قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے سورہ الحشر میں ورس نمبر 9 میں, and they prefer migrants before themselves even if they themselves are in dire need. اگر ان کو خود کو بھی ضرورت ہوتی تو بھی وہ امیگرینٹس پہ, لوگوں پر خرچ کر رہے تھے, لوگوں کو بتا رہے تھے جو مکے سے آئے تھے. If you want to see the spirit of self-sacrifice,
So remember, in the Battle of Yarmouk میں کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ Yes. بیٹل آف یرموک میں یہ ہوا تھا کہ 3 فوجی شدید زخمی ہو کے گر گئے، مرنے والے ہو رہے تھے. جہاز سے گرے جی تھے. جہاز سے گرے تھے. ہاں، جہاز سے گرے تھے. جہاز. جہاز سے نہیں، وہ جنگ میں. کون سی جنگ تھی؟ بیٹل آف یرموک، غزوہ یرموک تھی یا جنگ یرموک تھی. راج سیدھے بیٹھ جاؤ. تو جنگ یرموک میں تینوں فوجی بہت زخمی تھے. انہوں نے پانی مانگا کہ مرنے سے پہلے ہم 2 گھونٹ پانی پی لیں. انہوں نے کہا، جیسی ایک کے پاس آیا اس نے کہا نہیں وہ زیادہ پیاسا ہے اسے دے دو، اسے پہلے پلا دو. دوسرے نے کہا تیسرے کو پہلے پلا دو. تیسرے کے پاس گئے تو تیسرے نے کہا نہیں پہلے والے کو پہلے پلا دو. جب وہ بیچارہ پانی والا پہلے کے پاس آیا وہ شہید ہو چکا تھا. دوسرے کے پاس آیا، دوسرا بھی شہید ہو چکا. تیسرے کے پاس گیا تو کسی نے پانی نہیں پیا. سوچو، یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہیں ہمارے ہیروز. اتنا اپنا سیکریفائس کیا، مرنے پر پانی نہیں پیا کہ دوسرے کو دو. اسی طرح کی ایک سٹوری ہے حضرت ابو طلحہ انصاری کی، جو بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بھوکا آدمی پیارے نبی کی مسجد آیا. تو ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever makes him guest، جو اس کو مہمان بنائے گا وہ اللہ اس پر بہت خوش ہوگا. therefore this goodness had bestowed، یہ فائدہ ملا حضرت ابو طلحہ انصاری کو. حضرت ابو طلحہ انصاری اس بھوکے کو لے گئے اپنے گھر کہ میں اس کو اپنے گھر میں مہمان بناؤں گا. ٹھیک ہے، ان کا بہت خیال رکھا گیا. پھر وہ جب گئے اپنی بیوی کو انہوں نے بولا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے. بیوی نے کہا کہ بس اتنا کھانا ہے کہ بچے کھا لیں بس. انہوں نے کہا کہ بچوں کو بھوکا سونے دو، بچوں کو مت دو کھانا، اور کھانا لے کر کے ادھر آؤ ہم. ٹھیک ہے، وہ دونوں بھی بھوکے رہے. اور انہوں نے کہا کہ جب رات کا کھانے کا بیٹا جب کھانے کا ٹائم آئے تو آپ بتی بجھا دیجیے گا. انہوں نے جیسی بتی بجھائی، رات کا کھانا آیا نا، انہوں نے وہ کھانا مہمان کے آگے رکھ دیا. اپنے بچے بھوکے سلا دیے، خود بیٹھے کہ لائیں ہم کھائیں گے مل کے نا، مگر انہوں نے لائٹ بجھا دی، سارا کھانا اندھیرے میں مہمان کے آگے کر دیا، اور خود ایسی منہ ہلاتے رہے، چپٹ 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 ایسے برتن سے کھیلتے رہے. مہمان سمجھا وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. مہمان ساری روٹی جو جتنی بھی تھی، تھوڑا ہی تھا، وہ روٹی اور سالن چٹ کر گیا مہمان. اب یہ سب کون دیکھ رہا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ مارننگ میں جب حضرت ابو طلحہ پیارے نبی سے ملے تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے، آپ کے اس عمل سے بہت خوش ہے. دیکھو، اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسرے کو کرنا اللہ کو خوش کر دیتا ہے بھائی. اسی طرح ایک ایگزامپل اپنے ملک، اپنے شہر کی بھی ہے، جو 1947 میں ہوئی تھی. کیا ہوا تھا 1947 AD میں؟ کیا 2 ملک الگ ہو گئے تھے؟ کون سے ملک؟ انڈیا پاکستان الگ ہو گئے تھے 1947 میں. اس دوران میں اتنے لوگوں نے شہادت حاصل کی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں. صحیح ہے، بہت لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، گھر خراب ہو گئے، لڑائی جھگڑے اتنے ہوئے، لوگ مر گئے، بہت وہ ہوا، تو وہ سب شہید ہوئے. انڈیا نے بہت بڑا ملک لے لیا. انڈیا سے ہی تو ہمارا ملک ان کا کاٹ کے تو ہمیں دیا ہے. اتنا سب یہ بھی بہت بڑا ہے بھائی، اس کو بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب انڈیا میں دیکھو، ابھی بھی کتنی لڑائیاں مسلمان اور ان میں ہندوؤں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. پاکستان میں وہ دیکھا ہے کبھی ہندو مسلمان کو لڑتے ہوئے؟ کبھی بھی نہیں. مسلمان کی پارٹیوں میں ہندو بھی آتا ہے، ہندو کی پارٹی میں مسلمان بھی جاتا ہے. ایک دفعہ مجھے انویٹیشن آیا تھا کسی کی شادی کا،
تو وہ ہندو تھے، تو ہم گئے، انہوں نے ہمارا بہت خیال کیا، ہم گئے، ہم نے پوری شادی دیکھی، ہم نے کھایا پیا اور ہم مزے سے آ گئے. تو ہم تو ہندو نہیں تھے مگر ہم کو انہوں نے اتنی عزت دی، ہم گئے، ہم نے ان کی پارٹی انجوائے کی. اسی طرح جب ہمارے یہاں کوئی شادی یا پارٹی ہوتی ہے، ہمارے اسکول میں کوئی پارٹی ہوتی ہے، ہاں تو ہم بھی سب کو بلاتے ہیں. انڈیا میں ایسا نہیں ہے، انڈیا میں ایسا مار پیٹ ہو جاتی ہے. ایک جگہ مسلمان نماز پڑھ رہا تھا، بھائی تو گندگی تھوڑی کری وہاں پر، اس کو پورا ہندوؤں نے جو ہے وہ اس جگہ کو مسلمانوں کے لیے بند کر دیا، مسلمانوں کو اتنی سختی کی، وہاں پہ اپنی جو بھی پانی وانی بہا کے اس جگہ کو دھویا کہ یہ خراب ہو گئی. تو غلط بات ہے نا، ہاں یا نہیں؟ میں تو کئی مندر بھی گئی ہوں دیکھنے، مگر انڈیا میں ایسا نہیں ہے کہ آپ انڈیا میں ذرا کوئی مسلمان مسلمان ٹیمپل کے پاس بھی چلا جائے دھمال مچ جاتا ہے. انڈیا جو ہے موٹی زندہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں موٹی زندہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اب جو بھی ہے، مطلب ان میں ٹالرنس بہت کم ہے، کیا کر رہے ہیں. وین ایور دیر از اے ڈیزاسٹر. اچھا اب ہمارے ملک میں جو وہ آیا تھا، زلزلہ آیا تھا، کتنا پورے ملک کے لوگ کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم مدد کریں گے، ہم مدد کریں گے. اب ماشاءاللہ دیکھو کیسا ہم لوگ سیٹ ہو گئے. یہ سب جذبہ ہم لوگوں نے سیکھا، ہمارے بڑے بزرگوں سے یہی جذبہ سیکھا ہے. ہمارے بڑے بزرگوں نے یہی کیا ہے. ہمارے جو فوجی ہیں انہوں نے اسی طرح ہمارے ملک کو بچا کے رکھا ہے. سمجھ آئی؟ یس.